بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ لبنان کے اندر حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے چیف آف اسٹاف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری توجہ حزب اللہ سے مقابلے پر مرکوز ہے، لبنان کے اندر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں حزب اللہ سے وابستہ متعدد افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج گولان کی پہاڑی علاقوں اور شمالی علاقوں کی آبادی کو درپیش خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ غزہ جنگ میں حماس نہیں، اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ سابق اسرائیلی فوجی افسر نے حماس کے ہاتھوں اسرائیل کو پہنچنے والے نقصان پر کہا ہے کہ در حقیقت حماس نہیں، اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز میں شائع مضمون میں میجر جنرل یتزاک برک نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال غزہ جنگ پر کئی پہلوؤں سے پردہ اٹھا دیا۔ ریٹائرڈ میجر جنرل یتزاک برک نے کہا ہے کہ اسرائیل صفاحتی سے مٹ رہا ہے۔ غزہ میں موجودہ حکمت عملی اسرائیل کو فتح کے بجائے ممکنہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ اسرائیلی فوج اور ملک کے وسیع تر استحکام کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی رہنماؤں کی اس سوچ کی بھی تردید کی جو سمجھتے ہیں کہ حماس کے ساتھ یرغمالیوں کے معاہدے کے بعد غزہ سے فوجی انخلا شکست کی علامت ہوگا۔ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر اتفاق۔ روٹرز کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے مطابق ستمبر 2025 تک بین الاقوامی اتحادی فوج عراق سے نکل جائے گی، جبکہ دیگر افواج 2026 میں عراق چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ہم عراق سے اتحادی افواج کے انخلا کے بارے میں ایک سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اعلان کب کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق عراق سے اتحادی افواج کے انخلا کا اعلان چند ہفتے پہلے ہونا تھا۔ ایران نے روس کو میزائل بھیجے تو یہ جارحیت میں اضافہ ہوگا، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے روس کو بیلسٹک میزائل منتقل کرنے کی کوئی بھی کارروائی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ یہ موقف اس خبر کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ روس اور ایران اس نوعیت کے اسلحے کی منتقلی کے حوالے سے پرجوش ہیں۔ ایک غیر ملکی خبرساں ایجنسی نے گزشتہ ماہ بتایا تھا کہ روس عنقریب ایران سے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے فتح 360 بیلسٹک میزائل وصول کرنے کی توقع کر رہا۔ مزید یہ کہ روس کے درجنوں فوجی اہلکار اس سیٹلائٹ گائیڈڈ اسلحے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں تاکہ آخرکار اسے یوکرین جنگ میں استعمال کیا جا سکے۔ 6 سالوں میں اسرائیل نے 14 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 6 سالوں میں اسرائیل نے ایرانی تیل کی برآمدات روکنے کے لیے جاری بحری جنگ کے دوران 14 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ایران نے 12 اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے تیل کی برآمد کو روکنے کے لیے ہمارے 14 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ پہلے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کون کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ کام مکمل رازداری سے کر رہے تھے، لیکن آخر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ صہیونی ادارہ مجرم ہے۔ پھر بدلے میں ہم نے ان کے 12 جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $250 ملین کی نئی فوجی امداد کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے یوکرین کے لیے نئی فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ یہ امداد ایسے وقت میں آئی ہے جب یوکرین ملک کے مشرق میں روسی افواج کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنے اور ماسکو کی جانب سے کی جانے والی تباہ کن بمباری کی کارروائیوں کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہزاروں تارکین وطن کی تیر کر مراکش سے اسپین پہنچنے کی کوشش۔
ہسپانوی میڈیا سے نشر کردہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ مقامی پولیس نہ صرف رات کی تاریکی میں بلکہ دن کی روشنی میں بھی تارکین وطن اور ساحل سمندر پر موجود دیگر افراد کے درمیان فرق کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ تارکین وطن اور پناہ کے متلاشی غیر ملکی یورپی یونین میں داخل ہونے کے لیے شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے کنارے واقع 2 چھوٹے چھوٹے ہسپانوی علاقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کے سابق جاسوس چیف نے فلاڈیلفیا کوریڈور پر نیتن یاہو کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ اسرائیل کے سابق جاسوس چیف نے فلاڈیلفیا کوریڈور پر نیتن یاہو کو آڑے ہاتھوں لے کر ان کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی داخلی سلامتی ایجنسی شین بیت کے سابق سربراہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جھوٹ کا پول کھولتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ اور مصر کے درمیان سرحدی علاقے جسے فلاڈیلفیا کوریڈور کہا جاتا ہے پر کنٹرول برقرار رکھنے کی اہمیت کے حوالے سے ملک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ارگمان نے اسرائیل کے چینل بارہ کو انٹرویو میں بتایا کہ غزہ سے ملنے والے ہتھیاروں اور فلاڈیلفیا کوریڈور کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ غزہ میں زیادہ تر اسمگلنگ رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے ہوتی تھی اور ہم یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کی صورت میں سعودیہ نئے امریکی صدر کی آمد سے قبل اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے ساتھ جنوری میں نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے سعودی عرب کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امکان ہے۔ ہیٹی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ جنوری سے قبل اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کا ایک موقع ابھی بھی باقی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر غزہ جنگ بندی ہوتی ہے تو امکان ہے کہ جو بائیڈن کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں حلیمہ السعدیہ اسکول پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اسکول کی پناہ گاہ میں موجود 8 فلسطینیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ وسطی غزہ میں پناہ واقع پناہ گزین کیمپ میں بھی 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں میں بھی کم از کم 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان کے سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے گیس اور تیل کے ذخائر کا انکشاف۔ اعلیٰ سیکیورٹی حکام نے اس بڑی خوشخبری کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دوست ملک کے ساتھ مل کر جیوگرافک سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سروے میں تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ سمندر میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کی جگہ کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے۔ سابق رکن اوگرا محمد عارف نے کہا ہے کہ تیل کے ذخائر کی دریافت گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ گیس کے ذخائر ملنے سے معاشی لحاظ سے قسمت بدل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر سال $200 ارب تیل اور گیس پر خرچ کرتا ہے۔ واضح ہے پاکستان کا سمندر 3000 کلومیٹر طویل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات سے قبل ریلیف۔ کاروباری ریکارڈ میں جعلسازی کیس کا فیصلہ ملتوی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک اسٹیٹ کے سپریم کورٹ کے قائم مقام جسٹس نے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جعلسازی کے الزامات سے متعلق کیس کا فیصلہ صدارتی انتخابات کے بعد تک ملتوی کر دیا۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم سے متعلق کیس کے فیصلے پر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریلیف مانگ لیا۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران بانی پی ٹی آئی نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔ زمین پر موجود سمندر سے 3 گنا بڑا زیر زمین سمندر ہونے کا انکشاف۔ ٹائمز آف انڈیا اور دی گارجین کی میڈیا رپورٹس کے مطابق محققین نے زمین کی سطح کے نیچے چھپے ہوئے ایک وسیع سمندر کو دریافت کیا ہے۔ محققین کا اس سے متعلق کہنا تھا کہ زیر زمین دریافت ہونے والا سمندر زمینی سمندر سے 3 گنا بڑا پانی کا ذخیرہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ عمر ایوب مستعفی۔ سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری نامزد۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے پارٹی کے پارلیمانی اور
عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے، جبکہ سلمان اکرم راجہ بطور پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد